بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، بہت پرانے عرصے کی بات ہے کہ ایک غریب بوڑھے نائی کے 3 بیٹے تھے۔ وہ تینوں بچے بہت ہی اپنے باپ کے فرما بردار تھے۔ ان کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ باپ نے اپنے بچوں کو بڑی شفقت اور محبت سے پالا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ کے ساتھ غلط رویے سے پیش نہیں آتے۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا۔ وہ لڑکے بڑے ہو گئے۔ وہ بہت جوان اور خوبصورت تھے۔ ان کا بوڑھا باپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیمار ہو چکا تھا۔ اب وہ مزید کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا اور ہمیشہ ہی ان کو حلال کھانے کی ترغیب دی تھی۔ بچوں نے باپ کو جب بیماری میں دیکھا تو تینوں بیٹوں نے باپ کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے طور پر اپنے باپ کی خدمت میں دوسرے سے بڑھ کر کرتا۔ انہوں نے اپنے باپ کی خدمت کی، لیکن آخر ہر کسی کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس کا باپ زیادہ بیمار ہوا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا اور سب سے بڑے لڑکے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میں نے ہمیشہ سچ بولنے کی تمہیں ترغیب دی ہے۔ میں زندگی میں بہت زیادہ کما نہیں سکا، لیکن میں نے جو تمہاری پرورش کی ہے، میرا خیال ہے کہ تم لوگ ہمیشہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلو گے اور کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارو گے۔ میں نے کوئی زمینیں جائیدادیں نہیں بنائی، لیکن یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ میں اپنے مرنے سے پہلے یہ سامان تینوں بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ لوگ اس سامان کو میری نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھو۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ضرور نوازے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جس طرح سے تم لوگوں نے میری بڑھ چڑھ کر خدمت کی ہے، تم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا انعام وصول کرے گا، اور جو نیکی تم نے اپنے باپ کے ساتھ کی ہے، اس کا انعام تمہیں بہت زیادہ ملے گا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے بڑے بیٹے کو ایک چکی دی اور کہا کہ بیٹا، یہ آٹا پیسنے والی چکی ہے، یہ تم ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ اس سے گندم کو پیسنا تمہیں یہ یاد دلائے گی کہ تم ایک مزدور کے بیٹے ہو۔ جب تم آٹا پیسو گے تو تمہیں ہمیشہ خیال رہے گا کہ غریب کتنی محنت سے کمائی کرتا ہے اور کتنی مشقت سے چکی چلاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بلایا۔ اپنے دوسرے بیٹے کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ایک ڈھول دیا اور کہا کہ میرے بیٹے، تم درمیانے ہو، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تمام بھائیوں میں سے تم منجلے ہو۔ تم نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے بڑے بھائی کی بھی عزت کرنی ہے، اور ہمیشہ اسے اپنے باپ کی طرح سے ہی سمجھنا ہے۔ تم اس طرح سے کرو کہ میرا دیا ہوا یہ ڈھول اپنے پاس رکھو۔ اگر تم پر کوئی مشکل وقت آیا تو اس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اس کے ذریعے سے تم کچھ روزی کما سکو گے تاکہ وہ زندگی میں تمہارے کام آئے۔ اس کے بعد وہ اپنے سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے بیٹے سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ پیارے بچے، تم نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی قدر کرنی ہے۔ میں تمہارے لیے یہ اپنا پیالہ اور یہ اپنی کھونٹی چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم نے اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بہت نوازے گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے تینوں بچوں کو دعا دی۔ اس کے مرنے کے بعد بیٹوں کو شدید صدمہ ہوا۔ وہ بوڑھے باپ کے گرد بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ بہت غمزدہ تھے کیونکہ ان کا باپ ہی ان کا واحد وارث تھا۔ ان کی ماں کے مر جانے کے بعد ان کے باپ نے ان کو اس طرح سے پالا تھا کہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ حالانکہ وہ خود ایک غریب آدمی تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچوں کو کبھی بھوکے نہیں رہنے دیا تھا۔ آج باپ کے مر جانے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا کہ باپ کتنی بڑی نعمت تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔ لوگوں نے ان کو دلاسا دیا
وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ کرائے کا مکان تھا۔ وہ اپنے باپ کی دی ہوئی اس واحد جائیداد کے وارث تھے جو اس نے مرنے سے پہلے اپنے تینوں بچوں کو دے دی تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے سامان کو اٹھایا اور باہر نکل پڑے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ ہم قسمت آزمائی کرنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر اپنے باپ کی دی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ محنت کر کے اتنا روپیہ پیسہ کما لیں کہ جب ہماری دوبارہ سے ملاقات ہو تو ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ پھر ہم مل کر ایک گھر خریدیں گے اور اس گھر میں انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ ابھی ہمیں ایک دوسرے سے بچھڑنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ ایک راستے کی طرف چل پڑے۔ گھر چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ گھر میں ان کے باپ کی بہت سی یادیں تھیں، لیکن آخر وہ کرائے کا مکان تھا۔ ان کے پاس کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کو کر کے وہ مکان کا کرایہ دے پاتے، اس لیے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ باپ کے مر جانے کے بعد ویسے بھی وہ اس مکان کے اندر رہنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس مکان میں ان کے باپ کی بہت سی یادیں تھیں۔ ان یادوں کی وجہ سے ہمیشہ وہ کرب کی حالت میں رہتے تھے۔ تینوں بھائی ایک ویران راستے کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر 3 راستے نکلتے تھے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میرے بھائیوں، یہاں سے ہم نے اپنے اپنے راستے کو منتخب کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد ہم اس راستے پر جب دوبارہ آئیں گے تو ہم اپنی زندگی کو بدل چکے ہوں گے، لیکن میری بات یاد رکھنا کہ تم تمام لوگوں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھانا ہے۔ ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ حلال کھائیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد تینوں بھائی اپنے اپنے راستے کی طرف چل پڑے تاکہ کوئی کام کاج تلاش کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکے، اور انہوں نے عہد کیا تھا ایک دوسرے سے کہ 5 سال بعد وہ دوبارہ سے اسی راستے پر آئیں گے اور پھر مل کے اکٹھے رہیں گے۔ بڑا بھائی چلتے چلتے ایک ویران جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے دیکھا اسے ہر طرف درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس علاقے میں انسانوں کی آبادی بہت کم ہے، مجھے چلتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ رات بھی ایسے علاقے میں ہی ہو جائے۔ اگر رات بھی یہیں پر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور یا درندہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے اس نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ وہ قدم اٹھاتا جا رہا تھا لیکن وہ راستہ ختم ہونے کو نہ آ رہا تھا۔ ہر طرف اسے ویسے ہی درخت، جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں، دور دور تک کہیں پر کسی بھی آبادی کا کوئی نشان تک باقی نہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کس راستے پر نکل آیا ہے، یہاں سے آبادی کہاں پر ہوگی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ آخر ایسا ہوا کہ رات اس کو انہی راستوں پر ہو گئی۔ رات کے وقت جب اندھیرا بہت زیادہ چھا گیا تو اس نے سوچا کہ رات اس کو یہاں پر کسی محفوظ جگہ پر بسر کرنی چاہیے۔ اگر وہ اسی طرح سے چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور یا کوئی بھوت پریت اس کو نقصان پہنچا دے۔ یہ سوچ کر وہ وہاں پر بڑے بیٹے نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک بڑے سے درخت کو دیکھ کر اس پر چڑھ گیا تاکہ رات کے وقت وہ اسی درخت کے اوپر ہی رات بسر کر سکے اور ارد گرد سے نمودار ہونے والے کسی بھی درندے سے بچا رہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ بھاری بھرکم چکی جو ہے اس کو نیچے رکھنا بھی درست نہیں، یہ اس کے والد کی طرف سے ایک اس کے لیے انعام تھا۔ اس نے چکی کو بھی اپنے ساتھ اٹھایا اور آہستہ آہستہ اس درخت کے اوپر پہنچ گیا۔ اس درخت کے اوپر پہنچ گیا۔ اوپر جا کر اس نے دیکھا کہ یہ بہت ہی بڑا اور گھنا درخت تھا جس میں چھپنے کے لیے بہت سی جگہ موجود تھی۔ وہ وہاں پر ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا اور چکی بھی اپنے ساتھ رکھ لی تاکہ کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور وہاں پر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ درخت پر اسے نیند تو نہیں آ سکتی تھی لیکن بہت بڑا درخت تھا، وہاں پر وہ بآسانی بیٹھ سکتا تھا۔ اب وہیں پر وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک رات کا اندھیرا مکمل طور پر چھا چکا تھا
ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہاں پر ارد گرد کسی کے نام و نشان کی کوئی موجودگی نہ تھی۔ رات جب گہری ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے چند لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا اور ڈر گیا کہ شاید کوئی جن یا دھانو وغیرہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو ان لوگوں کی باتوں سے اس کو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکو تھے۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم کس جگہ سے چوری کر کے آئے ہیں اور آج رات ہم کس جگہ پر جا کر چوری کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس جواہرات کے بھرے ہوئے صندوق موجود تھے۔ وہ ان صندوقوں کے پاس بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ جب ان کو اس طرح سے بیٹھے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے بیٹے کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ڈاکو ہیں جو کہیں سے مال چرا کر یہاں پر اکٹھا کر رہے ہیں اور ابھی کچھ عرصہ ہی یہ یہاں پر بیٹھیں گے، پھر ڈاکہ زنی کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم اچھے رہ گئے جو پڑوسی ملک کا اتنا سارا خزانہ اٹھا کر یہاں پر لے آئے۔ وہاں پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی بڑا ظالم تھا، ہم نے اس کا خزانہ چرایا ہے۔ آج ہم اپنے بادشاہ کا خزانہ بھی چرا لیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس اتنا خزانہ آ جائے گا کہ ہم لوگوں کو کام پر رکھ کے ان سے جرائم کروایا کریں گے۔ جب بڑے بیٹے نے یہ باتیں سنی تو انہیں ان ڈاکوؤں پر شدید غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ اس طرح سے خزانے کو لوٹ کر لوگوں کو پھر آگے مزید چوریاں کرنے پر اکسائیں گے۔ اس نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے بھاری بھرکم چکی جو تھی اس کو درخت پر بیٹھے بیٹھے چلانا شروع کر دیا۔ درختوں کے پتے چکی کے پاٹ میں آ کر پسنا شروع ہو گئے اور چکی رات کے وقت ایک بھیانک آواز دے رہی تھی۔ جب اس آواز کو سنا تو وہ لوگ پریشان ہوئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر بھی کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے پھر اوپر دیکھا لیکن گھنے اندھیرے میں انہیں درخت پر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جب اس لڑکے نے متواتر چکی کو چلایا تو چکی سے بہت زوردار آواز پیدا ہوئی، جس کو سن کر چور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جلدی میں وہ اپنے سامان کو بھی وہیں چھوڑ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی ضرور جن ہوگا جو یہاں پر درخت پر بیٹھا ہوا ہے اور غنیمت اسی میں ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اگر بھاگنے میں دیر کی تو وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ لڑکا نیچے اتر آیا۔ اس نے آ کر دیکھا وہاں پر ہیروں سے بھرا ہوا ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ اس نے صندوق کو اپنے ساتھ اٹھایا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے بہت وقت گزر گیا تو اسے شہری آبادی نظر آنے لگی۔ شہری آبادی میں پہنچ کر اس نے ایک جوہری کی دکان پر جا کر مہنگے داموں پر ان جواہرات میں سے چند جواہرات کو بیچ ڈالا اور ایک بڑا عالی شان مکان لے کے اس میں رہنے لگا۔ اس کے بعد دوسرا بھائی جو درمیان والے راستے پر چلا تھا وہ منجلا تھا۔ وہ چلتے چلتے دور تک گیا لیکن اسے بھی وہاں پر کسی آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ اپنے بھائی کی طرح سے وہ بھی جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا اور کسی شہر میں جا کر رات گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ چلتے ہوئے ایک بہت ہی بڑے قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پر رات کا گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں پر مزید آگے بڑھنا پریشانی اور خطرات سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے ہو نہ ہو وہ یہیں پر کسی قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جائے اور جب سورج کی روشنی نکلے گی تو اپنی راہ پر چل پڑے گا اور شہر میں پہنچ جائے گا۔ شہر جا کر پھر وہ کام کرے گا اور کچھ روزی روٹی کما کر اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بڑے بھائی کو اور چھوٹے بھائی کو تو والد نے پھر بھی کام کی چیزیں دے دی ہیں، کیونکہ چکی آٹا پیسنے کے کام آتی ہے۔ شہر میں جا کر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا آٹا پیسنا شروع کر دے اور وہاں سے اس کو کچھ پیسے ملے جس سے وہ اپنے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے۔ اور چھوٹا بیٹا جو ڈھول لے کر گیا تھا وہ بھی اس کو بجا کر کہیں پر اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس تو صرف ایک ہونڈی اور ایک پیالہ ہے، اس کا بھلا میں کیا استعمال کروں گا؟ چلے باپ کی دی ہوئی چیز ہے، نشانی کے طور پر ہی اپنے پاس رکھ لوں گا۔
یہ سوچ کر وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، رات کا گھوپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسے ایک طرف سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ گھبرا گیا کہ رات کے اس پہر میں قبرستان میں کیا ہو سکتا ہے جو اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ سا اس کی طرف آ رہا ہے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے تھوڑا سا سر کو گھما کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ ایک بہت لمبا تڑنگا اور بد شکل انسان نما حیوان اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن وہاں پر چھپنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ اس جیسی کچھ اور بلائیں بھی اس قبرستان کے اندر موجود ہوں جو اس کو وہاں پر گھیر کر موت کے گھاٹ اتار ڈالیں۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اس نے ایک خوفناک آواز سنی۔ وہ شخص اس سے مخاطب تھا کہ تم چھپنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری موجودگی کو محسوس کر رہا ہوں۔ خواہ میری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، لیکن میں کسی انسان کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہوں۔ درمیان والے بھائی کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ضرور یہ کوئی بھوت پریت ہوگا جو اس کو اس طرح سے محسوس کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو ایک مردہ ہوں جس کو تم ہاتھ لگا کر دیکھ سکتے ہو۔ وہ بھوت بولا کہ تم اگر مردے ہو تو تم اس طرح سے کرو کہ مجھے اپنا بازو دکھاؤ، کیونکہ میں آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہوں۔ تمہارے بازو کو پکڑ کے ہی میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم زندہ آدمی ہو کہ مرے ہوئے ہو، کیونکہ مرے ہوئے آدمی کا تو ڈھانچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ نوجوان لڑکے نے کہا، یہ دیکھو میرا ہاتھ پکڑ کے دیکھ لو، میں ایک ڈھانچہ ہی ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی دی ہوئی کھونٹی اس کی طرح بڑھا دی۔ اس اندھے بھوت نے جب ہاتھ بڑھا کر کھونٹی کو پکڑا تو اس نے کہا کہ تمہارا ہاتھ بالکل سوکھا ہوا ہے، اس پر کوئی گوشت موجود نہیں ہے۔ مجھے یقین آ گیا کہ تم ضرور کوئی ڈھانچے ہی ہو سکتے ہو۔ اب اس طرح سے کرو کہ اپنا سر دکھاؤ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر بال موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ ڈھانچے کے سر پر بال بالکل موجود نہیں ہوتے۔ جب نوجوان نے یہ سنا تو اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے پیالہ اس کی طرف کر دیا اور کہا کہ یہ دیکھ لو، ہاتھ پھیر کے میرا سر بالکل گنجا ہے، اس پر کوئی بھی بال موجود نہیں۔ اس بھوت نے ہاتھ آگے بڑھا کر پھیرا تو پیالہ بالکل اس کو ایسے ہی محسوس ہوا جیسے کسی کی کھوپڑی ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تم ڈھانچے ہو، تم کوئی آدم نہیں ہو، اس لیے میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، وہ خزانہ میں نے یہیں پر زمین کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ اگر تم اس خزانے کو نکال لو تو اس کو کسی جگہ پر محفوظ کر لو، پھر تمہیں میں جن کا پتہ دوں گا تم اس کو یہ خزانہ دے دینا۔ جب تم اس کو یہ خزانہ دے دو گے تو اس خزانے سے وہ جادوگروں کو خریدے گا اور پھر ان جادوگروں کے ذریعے سے انسانوں کی دنیا پر راج کرے گا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے خزانے کا بتائیں، میں جادوگروں تک اس خزانے کو ضرور پہنچا دوں گا، بلکہ آپ کا وہ بھوت جب میرے پاس آئے گا تو یہ خزانہ نکال کر میں اپنے ہاتھوں سے اس کے حوالے کر دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اس کے بعد اس نے بھوت کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ یوں ہی اس نے زمین کو کھودا، وہاں پر زمین کے نیچے سے بہت بڑا خزانے کا ڈھیر نمودار ہوا۔ اس نے تمام خزانہ نکال لیا اور خزانہ نکالنے کے بعد اس کو اس کپڑے کے اندر باندھ لیا جو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ بھوت یہ بات بتانے کے بعد وہاں سے چل دیا۔ لڑکے نے خزانہ لیا اور وہ شہر پہنچ چکا تھا۔ شہر میں جا کر اس نے ایک بہت بڑا مکان خریدا اور وہیں پر رہنے لگا۔ اس نے ایک امیر گھر میں شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا
جو سب سے چھوٹا تھا وہ بھی اپنے راستے پر چلتا جا رہا تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ کسی آبادی والی علاقے میں پہنچ جائے اور وہیں پر جا کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ رات اس کو ایسی جگہ پر ہوئی جہاں پر ایک بہت ہی گھنا اور بڑا جنگل تھا۔ یہ جنگل اتنا خوفناک تھا کہ کوئی انسان بھی اس جنگل میں سے گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب رات گہری ہو گئی تو وہ جنگل میں سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن مارے دہشت کے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس طرح سے دہشت سے کانپنے کی بجائے اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کا دیا ہوا یہ ڈھول بجائے۔ اس ڈھول کی آواز کی وجہ سے کوئی بھی جنگلی جانور یا درندہ اس کے پاس نہیں آ سکے گا۔ اس طرح سے وہ بحفاظت جنگل کو کراس کر جائے گا اور جب صبح ہوگی تو کسی آبادی والے علاقے میں چلا جائے گا، وہیں پر جا کر کوئی کام کاج شروع کرے گا۔ اس نے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ پے در پہ ڈھول بجاتا ہوا اس جنگل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ جنگل سے باہر نکل چکا ہے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو دو بہت بڑے شیر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ اس کے ڈھول پر اس طرح سے مست تھے جیسے انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ لڑکے نے بھی سوچا کہ اگر میں نے ڈھول کو بجانا بند کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ شیر جو دیکھنے سے ہی بہت خونخوار نظر آ رہے ہیں مجھ پر حملہ کر دے۔ اس لیے وہ ڈھول بجاتا ہوا وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کے لوگ بہت ہی عجیب نظروں کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد شہر کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے ساز و سامان لانا شروع کر دیا اور اس کے پاس ایک ڈھیر لگا ڈالا۔ کچھ لوگ ہیرے جواہرات، کچھ لوگ رقم اور کچھ لوگ کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس لا کر جمع کر رہے تھے۔ وہ بہت حیران تھا کہ آخر یہ لوگ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں اور شیر آخر کس طرح سے ان سے پیچھا چھڑایا جائے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ نوجوان آئے۔ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے نیزے پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان نیزوں کی مدد سے ان شیروں کو گھیر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان شیروں کو ہلاک کر ڈالا۔ شیروں کو ہلاک کرنے کے بعد اس نوجوان کے پاس آئے اور سب لوگ اس کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے لیے ایک بہت بڑا فرشتہ ثابت ہوئے ہو۔ تم مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو، ہماری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ چھوٹا بھائی بڑا ہی حیران اور ساتھ میں پریشان بھی تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ لوگ کس طرح سے اس کے پاس اپنے گھروں کا سامان لیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ مجھے یہ سامان کیوں دے رہے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ شہر کا ایک بڑا آدمی وہاں پر پہنچ چکا تھا جو دیکھنے سے کوئی وڈیرا یا چودھری محسوس ہوتا تھا۔ اس نے آتے ہی نوجوان کو کہا کہ میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ یہ جو خونخوار شیر آپ کے ساتھ جنگل سے چل کر یہاں پر آ گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا۔ یہ رات کے وقت حملہ کرتے تھے اور ہمارے مویشیوں کو مار ڈالتے تھے۔ اکثر ہمارے لوگوں کو بھی چیر پھاڑ کا نشانہ بناتے تھے اور اکثر کو اپنے جنگل میں لے جا کر مار دیا کرتے تھے۔ ہمیں ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ تم لوگ دعا کرو، اس جنگل میں سے ایک دن ایک شخص نمودار ہوگا جس کے پاس ایک ڈھول ہوگا۔ وہ ڈھول کی جس طرح سے تال بجائے گا، یہ تمام جانور اس کے پیچھے چلتے آئیں گے، اور جو جانور اس کے ڈھول کی تال پر جنگل سے نکل کر تمہاری شہری آبادی کی طرف آئیں گے، وہی خونخوار درندے ہیں جو تمہارے مویشیوں کو مارتے ہیں اور تمہارے لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس وقت وہ بالکل مست ہوں گے۔ تم ان پر حملہ کرنا تو وہ شیر مارے جائیں گے، اور جب وہ مر جائیں تم اس نوجوان کو اپنے علاقے کا سردار بنا دینا اور اس کی خوب خدمت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا مسیحا ہوگا اور اس جانور سے تمہاری جان بچائے گا۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت بار شیروں کو مارنے کی کوشش کی، لیکن جتنی بار بھی جتنے بھی لوگ گئے جنگل میں وہ سب مارے گئے۔ ہمیں بزرگ کی بات پر یقین تھا اور ہم اس واقعہ کا انتظار کر رہے تھے
آج بہت ہی عرصے بعد اس بزرگ کی بتائی ہوئی وہ بات پوری ہو چکی ہے اور تم ہمارے سامنے ہو۔ ہم نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیا ہے، اب تمہارے لیے ہم ہر طرح سے حاضر ہیں، تم ہمارے سردار ہو، یہ ہم تمہارے متحد ہیں، یہ ساری آبادی تمہارے متحد ہوگی، وہ سب کچھ ہم تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے نذرانہ ہے، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو قبول فرمائیے۔ چھوٹے بیٹے نے بات سنی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے خزانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی مدد کر کے بہت خوش ہوا ہوں، اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسے ہونا تھا۔ بزرگ نے آپ کو ٹھیک بتایا تھا، بزرگ کی بات پوری ہو چکی ہے، اب آپ مجھے ایک گھر دکھائیے جس میں جا کر میں کچھ دن کے لیے آرام کر سکوں، پھر میں کام پر چلا جاؤں گا۔ لیکن گاؤں کے ذمہ دار نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، آپ ہمارے گاؤں کی زمینوں کے مالک بن چکے ہیں، آپ کا حصہ آپ کو اس میں سے ملتا رہے گا۔ آپ نے جو احسان ہم پر کیا ہے اور ہمارے گھروں کو ان درندوں سے بچایا ہے، ہم عمر بھر آپ کا یہ احسان بھول نہیں سکتے۔ یہ کہنے کے بعد چودھری نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بھی اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ رضامند ہو جائے تو میری اکلوتی بیٹی ہے اور کوئی بھی بیٹا نہیں، اور میری ساری جائیداد کی وہ اکلوتی وارث ہے۔ اس کی بات یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اس نوجوان سے بڑھ کر اور کوئی ہمارے لیے معتبر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمیں وحشی درندوں سے بچایا ہے جو ہمارے مویشیوں کو اور ہمارے لوگوں کو پے در پہ ہلاک کر رہا تھا۔ نوجوان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ شادی کے بعد وہ اس گاؤں کا سردار بن چکا تھا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا۔ ٹھیک 5 سال کے بعد تینوں بھائیوں نے شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر اسی راستے پر پہنچ گئے جہاں سے وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہوئے تھے۔ تینوں بھائی اپنے باپ کی کیونکہ بہت خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے قدرت بھی ان پر مہربان تھی، اور اس طرح سے مہربان ہوئی کہ وہ تینوں بھائی اپنے باپ کی دی ہوئی ان چیزوں سے امیر آدمی بن چکے تھے۔ ان کے پاس بہت دولت آ چکی تھی۔ انہوں نے وہاں پر ایک بہت بڑا گھر لیا اور تینوں اس میں اکٹھے رہ کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔